بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی، تو پچھلی کلاس میں جو ہے ہمارا زیتون کے درخت کے بارے میں، زیتون کی جو برکات ہے اس کے بارے میں آخری میں تذکرہ ہوا تھا، آیت نور چل رہی تھی۔ دراصل ذرا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور گھر میں بھی میری والدہ وغیرہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اور اس کے بعد جو ہے میرا فون بھی خراب ہو گیا تھا، ایک ہفتہ اسی میں لگ گیا، تو اسی لیے 2 ہفتوں سے تقریباً ہماری کلاس نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں سب سے معذرت کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آج سے جو ہے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ، خیر کے ساتھ سورہ نور کو مکمل کرا دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، تو آیت نور چل رہی تھی، یعنی نور اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں اپنا نور اور اس کے علاوہ جو ہے مومن کے قلب، مومن کے دل کے نور کی مثال دی۔ مثل نوری کمشکۃ، جس کی تفسیر پچھلی کلاس میں ہو گئی۔ تو زیتون کے درخت کی مثال چل رہی تھی، تو اسی طریقے سے یعنی مومن کا جو قلب ہوتا ہے، مومن کا جو دل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اسی کا جو ہے وہ ہوتا ہے انشراح ہوتا ہے، یعنی انشراح یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کس کے اندر؟ اس کے مومن کے قلب میں، مومن کے دل میں جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور ڈال دیتا ہے تو روز بروز کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں جو ہے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہر وقت جو ہے اس کا جو دل ہوتا ہے مومن کا، وہ احکامات کو، یعنی احکامات کا جو علم ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ مستعد رہتا ہے، تیار رہتا ہے، ریڈی رہتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی انسان کے بعد پیدا ہوتے ہی پورا علم نہیں آ جاتا نا، جو احکامات کا، قرآن کا جو علم ہے وہ پیدا ہوتے ہی نہیں آتا، آہستہ آہستہ تدریجاً علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کی مثال دی گئی، کس کی؟ زیتون کے درخت کی مثال دی گئی، زیتون کے تیل کی مثال دی گئی کہ زیتون کا تیل بھی جو ہے آگ لگنے سے پہلے ہی وہ روشنی کے لیے تیار رہتا ہے، مستعد رہتا ہے، یعنی اتنی اس کے اندر صلاحیت رہتی ہے اور زیتون کے تیل میں کہ فوراً وہ یعنی بھڑکنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو مومن بھی جو ہے علم احکام آنے سے پہلے ہی ان پر عمل کرنے کے لیے مستعد ہوتا ہے، اور جب اس کو علم آ جاتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے، تو نور عمل یعنی عمل کا جو نور ہے، عمل کا جو پختہ ارادہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے نور علم بھی مل جاتا ہے۔ جو نور عمل ہے یعنی عمل کا اس کے اندر جو پختہ ارادہ ہوتا ہے، وہ جو ہے علم جب آ جاتا ہے تو علم کا جو نور ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، جس کو جو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ پس جو ہے کیا ہوتا ہے، عمل اور علم جمع ہو کر نور علی نور کی جو نور علی نور جو آیت ہے وہ صادق آ جاتی ہے، یعنی پہلے سے ہی اس کا دل جو ہے، مومن کا دل جو ہے ریڈی رہتا ہے، مستعد رہتا ہے احکامات کے علم کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہے دل مومن کا۔ تو جیسے ہی اس کے اندر علم آ جاتا ہے تو وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے اور فوراً حق کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان احکامات پر۔ ہاں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ علم احکام یعنی احکامات کا علم آنے کے بعد اس کو کچھ تردد ہو یعنی شک ہو، کچھ تعامل ہو عمل کرنے میں، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے نفس کے موافق ہے تو اس کو قبول کر لیے، ورنہ اس کو رد کر دیے، چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے عمل کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہے، احکامات کا علم حاصل کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ علم اس کے اندر آ جاتا ہے تو فوراً اس پر عمل کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کی دوسری جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، یعنی جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کی اور ایک آیت ہے قرآن میں کہ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بس یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کے سینے کو جو ہے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام یعنی اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔
تو غرض یہ جو نور ہدایت ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے طرف راہ دکھا دے، رہنمائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی ہے آیت کا آخر میں کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اپنے نور سے وہ جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئی وہی مومن کے دل کی مثال، یعنی زیتون کے تیل سے اسی لیے دی گئی، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے، آگے جو ہے زیتون کے درخت کی مثال چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کی مثال کیوں دی۔ اب جیسے کہ ابھی میں بتائی کہ زیتون کا درخت جو ہوتا ہے وہ جو ہے بالکل اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جو ہے زیتون کا تیل کا جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، یعنی بھڑکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور آیت میں کہا گیا ہے کہ نہ وہ زیتون کا جو درخت ہوتا ہے وہ جو ہے نہ مشرق میں ہوتا ہے اور نہ ہی مغرب میں، بلکہ درمیان میں ہوتا ہے۔ جی، یعنی وہ اس طریقے کا ہوتا ہے زیتون کا تیل کہ اگر آگ بھی نہ چھوئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، ٹھیک ہے، یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ تو زیتون کا جو درخت ہوتا ہے دراصل عرب ممالک میں ہوتا ہے، اور عرب ممالک کیا ہے، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، بلکہ جو دنیا کا جو وہ ہے جیسے کہ میپ جسے ہم کہتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو عرب ممالک جو ہے درمیان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گلف کنٹریز جو بولتے ہیں ہم، تو وہ جو ہے درمیان میں آتے ہیں پورے اس میں میپ میں، نہ مشرق میں ہوتے ہو نہ مغرب میں۔ تو زیتون کا درخت جو ہے اکثر جو ہے انہی ممالک میں اگتا ہے، عرب ممالک میں۔ تو زیتون کے درخت کو جو ہے ہمیشہ جو ہے دھوپ لگتی ہے، یعنی سورج کی جو تپش ہوتی ہے وہ ہمیشہ لگتی ہے، کیونکہ درمیان میں ہے، نہ آزو بازو کوئی اس کو آڑ ہے، نہ پہاڑ ہے نہ درخت وغیرہ ہے جس کی وجہ سے سورج کی جو وہ ہوتی ہے تپش اور دھوپ ہوتی ہے گرمی، وہ اسے ہمیں اس سے روک سکے۔ نہ مشرق کی طرف اس کے جو ہے جھاڑ ہے، درخت ہے، اور نہ ہی پہاڑ ہے کہ سورج کی تپش، سورج کی جو دھوپ ہے وہ اس پر نہ پڑے، اور نہ ہی مغرب کی طرف اس کو جو ہے کوئی پہاڑ یا درخت ہے جس سے جو ہے سورج کی تپش اس کو روک سکے۔ یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق میں طلوع ہوتا ہے نا مشرق کی طرف سے، تو جب طلوع ہوتا ہے تبھی بھی اس کے سورج کے زیتون کے درخت پر روشنی پڑتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، اور پھر جب غروب کے وقت بھی اس کے اوپر روشنی مسلسل پڑتے رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کی خاصیت ہے، کس کی، زیتون کے درخت کی خاصیت ہے کہ اس کو مسلسل دھوپ لگتی ہے، کیونکہ نہ مشرق میں نہ مغرب میں اس کے آزو بازو کوئی پہاڑ درخت وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک زیتون کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کو ہمیشہ مسلسل دھوپ لگتی رہتی ہے، سورج طلوع ہوئے جب سے سورج غروب ہوئے تک، ٹھیک ہے۔ انہیں وہ ایک میدان میں رہتا ہے نا، کھلے میدان میں رہتا ہے زیتون کا درخت، جہاں پر اس کو تمام دن بھر جو ہے دھوپ لگتی رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ایسے جو درخت کا جو تیل ہوتا ہے، زیتون کا جو تیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لطیف، یعنی ایک دم صاف شفاف روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو یہاں پر مثال دی گئی زیتون کے تیل کی، کیونکہ زیتون کا تیل بہت زیادہ صاف شفاف ہوتا ہے اور بھڑکنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے، تو اسی لیے جو مومن کے دل کی بھی مثال اسی زیتون کے تیل سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے آگے دیکھیے آیت میں، اگلی آیت جو ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ تو پچھلے آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں اپنا نور ہدایت ڈال دینے کی ایک خاص مثال بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں اور فرمایا تھا کہ اس نور سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی یہد اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جس کو توفیق دیتا ہے وہی جو ہے اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اب یہ آیت جو ہے فی بیوتن جو ہے، اس آیت میں ایسے مومنین کا جو ہے
مستقر بیان کیا گیا ہے، محل بیان کیا گیا، یعنی ایسے مومن کہاں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل مقام ایسے مومنین کا کہاں ہے. تو وہ جو ہے اکثر اوقات جو ہے خصوصاً جو ہے پانچ نمازوں کے اوقات میں دیکھے جاتے ہیں. کون؟ ایسے مومن جو ہے جن کے دل میں نور ہدایت ہوتا ہے، وہ مومن جو ہے کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ اکثر مساجد میں. تو یہاں پر بیوت سے مراد، گھر سے مراد کون سے مکانات ہے؟ مساجد مراد ہے، ٹھیک ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کو، یعنی مساجد کے بارے میں کیا ہے کام ہے کہ فی بیوت اذن اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس میں بلند کیا جائے. اور ان بیوت اور مکانات کی شان یہ ہے کہ ان میں اللہ کے نام کی تسبیح اور تقدیس صبح شام، یعنی تمام اوقات میں ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں مسلسل، تو جن کے خاص صفات کا آگے بیان آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو مساجد کے آداب کے بارے میں بھی ہے اس میں کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور فضول باتوں سے، دنیاوی کام ہے، دنیاوی مشاغل سے اس میں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. تو اب یہاں پر بیوت سے مراد کیا ہے؟ مساجد ہے، ٹھیک ہے. بیوت سے مراد، بیوت کے اصل معنی ہوتے ہیں گھر، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ مساجد مراد ہے. تو صبح شام جو ہے مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. تو مساجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، اکرام کرنا کیا ہے؟ واجب ہے ہر ایک پر. حدیث میں ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں. ٹھیک ہے، کتنی بہترین حدیث ہے. دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مساجد سے محبت کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اور ان میں برکت بھی رکھی کہ اس میں مساجد میں ایک بابرکت جگہ ہے مسجدیں، تو وہاں پر جو رہنے والے ہوتے ہیں مساجد میں وہ بھی بابرکت ہے، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور ان کے رہنے والے بھی وہ ہے حفاظت میں رہتے ہیں. تو کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہے اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بنا دیتے ہیں اور حاجتیں ان کی پوری کر دیتے ہیں. تو کیونکہ جب وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یعنی نمازوں کے لیے جب نماز کے اوقات میں جب وہ مساجد میں آتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ بھی جو مساجد کا دیکھ بھال کرتے، جیسے امام معاذن وغیرہ ہوتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں اس کی، تو یہ تمام لوگ جب مسجدوں میں ہوتے ہیں تو پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی، ان کے اہل و عیال کی، سب کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت میں ہے اذن اللہ ان ترفع. اذنا کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، حکم دینا، اور ان ترفع رفع سے ہے، یہ رفع کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا. تو بلند کرنے کے معنی میں، یعنی تعظیم کرنے کے معنی میں آتے ہیں یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجازت دی، حکم دیا کہ مسجدوں کو بلند کرے. تو اب یہاں پر اجازت دینے سے مراد اس کا حکم کرنا ہے، اور بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ ان کا تعظیم کرنا ہے، یعنی مساجد کی تعظیم مراد ہے یہاں پر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں لغو کام کرنے، یعنی لغو یعنی فضول کام کرنے، اور لغو کلام کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی فضول کام بھی کرنے سے منع فرمایا، اور فضول کلام بھی، فضول باتیں بھی کرنے سے منع فرمایا. مساجد ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، تو وہاں پر ان کی جو ہے تعظیم کرنا چاہیے مساجد کی، وہاں پر ادب احترام سے رہنا چاہیے. یعنی اگر ہم مسجد میں داخل ہوں تو فضول گپ شپ، فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور فضول کاموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہے. دوسرے مفسرین اکرام جیسے کہ اکرمہ رحمۃ اللہ، اکرمہ ہے، اور حضرت مجاہد ہے،
یہ جو مفسر ہیں انہوں نے فرمایا کہ رفع سے مراد مساجد کا بنانا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ مساجد کا رفع سے مراد کیا ہے؟ مساجد کا بنانا یعنی تعمیر کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی طریقے کی اور ایک آیت ہے قرآن میں جب کعبے کی تعمیر کے متعلق یہ آیت اتری تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ اس میں بھی جو ہے یرفعو کے معنی جو ہے تعمیر مراد ہے، اس میں بھی جو اس آیت میں بھی جو ہے رفع کا یرفع جو لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے جو کیا ہے تعمیر مراد ہے، یعنی مساجد کعبے کی تعمیر مراد ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی بعض مفسرین جو ہے ان ترفع جو لفظ ہے یہاں پر اس آیت میں تو اس سے مراد جو ہے مساجد کی تعمیر مراد لیتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفع مساجد یعنی مساجد کو بلند کرنے سے مراد یہاں پر مساجد کی تعظیم اور احترام اور جو ہے مساجد کو جو ہے نجاستوں سے یعنی گندگیوں سے ناپاکیوں سے پاک رکھنا ہے، یہ بھی مراد ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مفسر قرآن تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مساجد کو بلند کرنے سے مراد تعظیم مراد ہے، احترام مراد ہے یہاں پر، اور جو ہے مساجد کو جو ہے ناپاکیوں سے گندگیوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جائے تو مسجد میں مسجد اس سے اس طرح سمٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے، یعنی اس ناپاکی سے جو ناپاک جو چیز رہتی ہے اس سے مسجد جو ہے سمٹ جاتی ہے، جیسے کہ انسان کی کھال جو ہے آگ سے کیسا ختم ہو جاتی ہے ویسے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور ایذا یعنی تکلیف پہنچانے والی چیز کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ کتنی بہترین حدیث ہے کہ اگر مسجد میں سے کوئی ناپاکی اور گندگی اور ایذا یعنی تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہم ہٹا دیں گے، نکال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ تو آپ سمجھے جو یعنی مؤذن حضرات وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے کتنا بڑا اس میں وہ ہے، یعنی وہ مساجد کو جو ہے صاف ستھرائی کا مؤذن حضرات جو ہوتے ہیں اکثر مساجد کا صاف ستھرائی کا مساجد کے خیال کرتے ہیں، یعنی باتھ رومز وغیرہ کی صفائی وغیرہ کا خیال کرتے ہیں، ہر چیز کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، تو ان کا بھی مرتبہ کتنا بلند ہوگا اللہ کے نزدیک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہیں بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اب گھروں میں بھی جو ہے جیسے کہ ہمارے بھی گھر ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو خواتین گھر میں پڑھتے ہیں نماز، تو گھروں میں بھی جو ہے ہمیں کوئی ایک جگہ یعنی کونے کی کوئی ایک جگہ جو ہے گھر کا جو کونا ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک یعنی نماز کی جگہ کو ہم مخصوص کر لیں، متعین کر لیں، اور اس جگہ کو پاک صاف رکھنے کا اس جگہ کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، یعنی اس جگہ کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض حضرات یہ جو فرماتے ہیں نا مساجد کو بنانا بھی مساجد کی تعمیر مراد ہے یہاں پر ترفع سے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہے یہاں پر وہ بھی داخل ہے، کیونکہ مساجد کا بنانا بھی جو ہے تعظیم اور تکریم میں داخل ہے، ٹھیک ہے، مساجد کا تعمیر کرنا بھی کیا ایک نیک کام ہے۔ تو مساجد کو جو ہے پاک صاف رکھنا ہے، ہر نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا ہے، اور جو ہے بدبو کی چیز سے بھی پاک رکھنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن یا پیاز کھا کر بغیر جو ہے منہ دھوئے بغیر صاف کیے مسجد میں آنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اگر ہم لہسن یا پیاز کھائیں کیونکہ اس کی بو سے فرشتے قریب نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے جب ہم مساجد میں تشریف لے جائیں تو اپنے منہ کو صاف رکھیں، یعنی اپنے جو لہسن وغیرہ پیاز وغیرہ اگر کھائے ہیں تو اپنا یعنی بغیر صاف کیے منہ مساجد میں جانا نہیں چاہیے کیونکہ فرشتے قریب نہیں آتے ہیں۔ جیسے کہ یہ سگریٹ، حقہ ہے، پان، تمباکو وغیرہ یہ تمام چیزیں بھی کھا کر مسجد میں جانا بھی اسی حکم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے کہ ان کی بدبو ماری جائے۔ یعنی اگر لہسن پیاز ہم کھائیں بھی، کچا کھائے تو زیادہ اسمیل آتی ہے نا ہمارے منہ سے لہسن اور پیاز کی، وہی اگر پکا کر کھائیں تو اتنی اسمیل نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر لہسن پیاز کھانا ہی ہے تو اس کو اچھا پکا کر کھائیں کہ اس کی جو اسمیل ہے وہ چلی جائے۔ تو اسی حدیث سے جو حضرات فقہا نے استدلال کیا اس حدیث سے کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو تکلیف پہنچے، یعنی کسی انسان کو ایسی بیماری ہے جس سے جو ہے جو بھی شخص اس کے پاس کھڑے ہو اگر تو اس کو تکلیف پہنچے اس کی اسمیل وغیرہ سے، تو ایسے شخص کو بھی مسجد میں آنا نہیں چاہیے، بہتر ہے وہ گھر میں رہے، کہ اس کو خود چاہیے کہ جب تک وہ یہ بیماری اس کی ختم نہ ہو جائے نماز جو ہے گھر میں پڑھے، کیونکہ جو مصلی حضرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کو اس سے اگر تکلیف ہے اسمیل وغیرہ سے، یعنی کبھی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس میں کوئی یعنی انسان کے پاس سے کوئی جیسے اسمیل وغیرہ آتی ہے، اللہ حفاظت کرے، تو ایسے انسانوں کو بھی جو ہے جب تک بیماری اس کی ختم نہ ہو جائے گھر میں نماز پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے مصلی حضرات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسی حدیث سے جو ہے فقہا نے استدلال کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو جنبی حضرات ہیں، یعنی جو جنابت کی حالت میں ہے یا پھر حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، تو یہ بھی ناپاکی کی حالتیں ہیں، تو ان حالتوں میں بھی جو ہے مساجد میں تشریف نہیں لے جانا چاہیے، مساجد میں نہیں جانا چاہیے ایسی حالتوں میں بھی، اگر جنابت کی حالت ہے تو بھی، اور اگر حیض کی حالت ہے، نفاس کی حالت ہے، تین حالتوں میں بھی جو ہے مساجد میں نہیں جانا چاہیے۔ جی، تو اب رفع مساجد میں جو ہے مساجد کی تعمیر جو ہے، مساجد کی تعمیر کرنا، مساجد کو بنانا وغیرہ، تو اس میں جو ہے ایک تو تعمیر بھی ہے اور ہر بری چیز سے پاک صاف رکھنا بھی چاہیے۔ تو بعض حضرات نے جو ہے اس میں جو ہے مسجدوں کی ظاہری شان اور شوکت اور تعمیری بلندی کو بھی داخل قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی، یعنی ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے جو بہت ہی شاندار ہوتی ہے، تو اس سے تعمیر کروائی تھی، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا کافی اہتمام فرمایا تھا۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے، بہت انصاف پسند منصف خلیفہ گزرے، تو انہوں نے جو ہے مسجد نبوی میں جو نقش و نگار جو یعنی جو آیتیں وغیرہ جو لکھی جاتی ہیں مساجد میں، تو نقش و نگار ہوتا ہے یعنی خوبصورتی کے لیے، تو اس کا کافی اہتمام فرمایا تھا انہوں نے۔ اور یہ بھی کہ صحابہ کا بھی تھا، بعض صحابہ بھی جو ہے ان کے موجود تھے، لیکن کسی نے بھی جو ہے ان کے اس فعل پر انکار نہیں کیا، یعنی کسی نے ان کے اس فعل پر کچھ کہا نہیں۔ اور اس کے بعد بھی جو ہے جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے انہوں نے بھی جو ہے مسجدوں کی تعمیرات میں بہت زیادہ مال خرچ کیا، یعنی مسجد کی تعمیر بہت زیادہ شاندار شاندار مساجد جو ہے بہت زیادہ بادشاہوں نے بنوائی ہے، تعمیر کروائی ہے، یعنی اس میں نقش و نگار ہے، اس کی تعمیر یعنی بہت بہترین شاندار بنوائی ہے، بہت زیادہ۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کئی ایسے مساجد ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، عالی شان ہے، یعنی اس میں جو بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مراد ہے اس مساجد کی تعمیر میں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی ہمارے جو امام ہیں ان کے نزدیک جو ہے اگر نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو، یعنی اگر دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے اگر نہ ہو، اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت ہو خالی، یعنی ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ تو مسجد کی تعمیر کرتے وقت اگر اس کو بہت ہم بہترین بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں نیت کیا ہونا چاہیے کہ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہمارے دل میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم ہو، اس نیت سے ہم اگر اس کو بہترین بنانا چاہ رہے، بہت زیادہ عالیشان بنانا چاہ رہے، بہت زیادہ خوبصورت مزین کرنا چاہ رہے اس کو، تو اجازت ہے۔
تو اس نیت سے اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار، بلند، مستحکم اور خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ثواب کی امید ہے۔ لیکن نام و نمود، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ فلاں نے ماشاء اللہ کیا زبردست مسجد تعمیر کی ہے، یعنی اپنا نام اس کے لیے، اپنے نام کی بڑائی کے لیے اگر کوئی ایسا وہ کرے تو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر ثواب کی نیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت کی نیت سے جو ہے ہم اگر ویسی شاندار تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نیت پہ جو ہے تمام اعمال کا دار و مدار ہے، تو نیت دیکھی جائے گی۔ اسی لیے ہر عمل سے پہلے ہم خود اپنے نیتوں کو چیک کرنا چاہیے، ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے تاکہ جو ہے عمل کا ثواب ملے اور عمل مقبول ہو۔ نیت اگر درست نہیں ہے تو عمل کا ثواب بھی بالکل ہم کو نہیں ملے گا، چاہے ہم بہت ہی بڑا ہی عمل کیوں نہ کر لیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں اس نیت میں، اس عمل کی نیت میں کھوٹ ہے تو، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں مساجد کے فضائل آتے ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے، اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا ہو۔ یعنی گھر سے جو حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے، تو اسی طریقے سے جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے جاتا ہے تو اس کو بھی ویسے ہی ثواب ملتا ہے۔ اور جو ہے جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہوتا ہے۔ یعنی اگر فرض نماز کے لیے نکلا ہے وضو کر کے تو حج کرنے کے لیے جو نکلتا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملے گا، اور اگر اشراق یعنی نفل نماز کے لیے نکلا ہے تو اس کا ثواب جو ہے عمرہ کرنے والے کے جیسا ہوتا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز بشرط یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کلام، کوئی کام نہ کیا ہو تو ایسا شخص جو ہے علیین میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں، اندھیرے میں یعنی تہجد کے وقت مراد ہے یہ، ٹھیک ہے، اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اندھیروں میں جو ہے مساجد کو تشریف لے جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنا دو، یعنی خوشخبری سنا دو، یعنی کیونکہ اندھیرے میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو ان کو جو قیامت کے دن جس دن نور کے لیے، روشنی کے لیے ترسیں گے ہم، تو مکمل نور ان کو عطا ہوگا۔ تو یہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اندھیرے میں مساجد کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طریقے کی اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت 20 سے زائد درجہ افضل ہے۔ یعنی اگر گھر میں یا دکان میں جہاں پر بھی وہ کام کر رہا ہے، آفس میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی بنسبت مرد حضرات جو ہے با جماعت نماز پڑھنے میں ان کو اس سے زیادہ وہ ہے، یعنی افضل ہے، 20 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح یعنی سنت کے مطابق، اچھی طریقے سے مراد کیا ہے، سنت کے مطابق وضو کرے، پھر مسجد کی طرف جو ہے نماز کے نیت سے چلے اور کوئی اس کے جو ہے غرض نہ ہو، اور اس کو یعنی کوئی ارادہ، کوئی غرض نہ ہو، تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب تک وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ یعنی جب تک وہ جماعت کا انتظار کرتا رہتا ہے تو جب تک جو ہے اس کو نماز کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، یعنی تکلیف نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث حضرت حکم بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو، دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ، مسجدوں کو جو ہے اپنا گھر بناؤ، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے مساجد میں گزارو، اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو، رقت یعنی نرمی کی عادت ڈالو،
نرم دل بنو اور اللہ کی نعمتوں میں کثرت سے تفکر یعنی غور و فکر کیا کرو، اور بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو، یعنی بہت زیادہ رویا کرو اللہ کے ڈر سے، اور اپنے جو ہے اپنے دل کو نرم بناؤ اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا بھی نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو۔ یعنی ہمارا زندگی کا مقصد صرف یہی نہیں ہونا چاہیے دولت حاصل کرے، دولت کو جمع کریں اور پھر عالیشان گھر ہو، یہ ہو، یعنی دنیا بھی جو یہ ہے خواہشات ہے اس میں ہمارا پورا مقصد وہی نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس میں یعنی اپنا مقصد جو ہے یہ ہونا چاہیے ہمارا، فضول چیزوں میں یعنی فضول تمناؤں میں اپنے آپ کو مت ضائع کرو، یہ ہے مراد سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد جو ہے متقی لوگوں کے گھر ہے، متقی لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنا لیا، یعنی گھر سے مراد یہ ہے کہ یعنی گھر میں انسان زیادہ سے زیادہ وقت اپنا گھر میں گزارتا ہے نا، تو مساجد بھی جو ہے مساجد میں بھی ہم ویسے ہی رہنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے مساجد میں گزارنا چاہیے۔ تو حضرت ابو درداء کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا کہ مساجد جو ہے متقی لوگوں کے گھر ہے۔ جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنا لیا، یعنی اتنا زیادہ وہ رہا وہاں پر، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ اسی کو اپنا گھر بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت اور سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ضامن ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے کہ وہ پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ تو یعنی مساجد کی فضیلتیں اور اس کے بارے میں ہے یہ برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں مساجد کی، یعنی مساجد میں جتنا ہو سکے اپنا وقت گزارنا، مرد حضرات کے لیے یہ۔ اسی طریقے کی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے قیامت سے پہلے مسجدوں میں تو آئیں گے، لیکن کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بلکہ فضول باتیں کرنے حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے، فضول باتیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا تو گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کے ذمے ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تو اسی لیے وہ جو ہے مسجد میں اگر موجود ہے تو زبان سے جو ہے کلمہ خیر کے علاوہ کوئی کلمہ نہ نکالے۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء حضرات کہ جب ہم مسجد میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے، فوراً اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے، یعنی جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی حالت میں رہیں گے، یعنی کسی سے بات نہیں کریں گے فضول دنیاوی، صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت اس میں مشغول رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے مسجد میں جتنا بھی ہم وقت گزارے مرد حضرات جو ہے تو فضول گپ شپ میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے اپنا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، یہ مساجد کے آداب میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے کا کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔